بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9۔ آج جو ہے اردو کا مڈ ٹرم کا پیپر ہے اور یہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ اس پیپر کو جو ہے گھر پر خود سولو کریں اور اس کو دیکھیں۔ اس میں آپ کو بتا دیا کہ جو پریکٹس سیشن چل رہا ہے اس میں آپ اپنے پیپرز وغیرہ کو جو آپ کی تیاری ہے اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ آپ کے جو ہے بورڈ کے پیپروں میں بھی یہ پیپر جو ہے ضرور کام آئیں گے۔ ان کی پریکٹس ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بھی جن اسکولوں میں آپ پڑھتے ہیں وہاں کے مڈ ٹرم جو ہوں گے، جو بھی سیمسٹر وائز ہوتے ہیں وہ ہو گئے، اور کچھ اسکولوں سے، تو آپ ان کی پریپریشن کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اس میں دیکھیں ایم سی کیوز ہیں۔ مسافہ کرنے کا مطلب ہے، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے چوز کرنا ہے۔ سیکنڈ ہے، بلکہ اس طرح کرتا ہوں میں کہ آپ کو اس کے جو ہے نا ساتھ ساتھ آنسر بھی تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہوں، تاکہ آپ جو ہیں اگر نہیں بھی آتے تو آپ اس کو کر سکیں، کیونکہ یہ ایک ساتھ جو ہے ہم نے سمجھے کیے ہوئے تو ہیں چیپٹر وائز، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو آپ ان کو نا خیر کر کے دیکھیں، اور پھر جو نہیں آئے تو وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ سیکنڈ ہے، المامون اور سیرت النعمان تصنیفات ہیں، یعنی یہ کتابیں ہیں کون سے رائٹر کی نیچے نام دیے ہوئے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا جو حالات مصنف کی زندگی ہے اس کو بھی ضرور یاد کیجیے گا، اس میں جو ہے بکس وغیرہ کے نام دیے ہوتے ہیں۔ کائنات میں سب کھیل ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہم کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر 4 سر سید احمد خان کی ولادت، تو یہ بھی شروع میں آپ کو پتہ ہے جہاں سر سید احمد خان کا حالات زندگی تھی وہاں دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد 5 ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے۔ دیکھیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے چیپٹر نظریہ پاکستان ہے، وہ لکھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کھڑے ہوئے، بھائی یہ تو رائٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ بتانا ہے جن کا خصوصاً بزرگ کا نام اس چیپٹر میں آیا ہے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سبق امید کی خوشی ماخوذ از ہے۔ دیکھیں، ماخوذ از آپ کو میں نے بتایا تھا ہر چیپٹر کے اینڈ میں ایک لاسٹ بالکل ورڈ دیا ہوتا ہے، ماخوذ از، یعنی یہ چیپٹر فلاں جو بھی مصنف ہے اس کی کون سی بک سے لیا گیا، تو اس بک کا نام، جیسے آپ مضامین سر سید، اب اس میں سے یہ لیا گیا ہے تو آپ نے اس طرح سے وہ ماخوذ از بتانا ہے۔ ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ شعر جو ہے وہ 2 مصروں کا ہوتا ہے، ایک مصرع اولا اور ایک مصرع ثانی، یہ پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے، یہ بھی حمد میں سے لیا گیا ہے۔ تارک دنیا سے مراد یہ جو ہے نعت میں سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب بتانا ہے۔ پھر اسی طرح نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد کتنی ہے، مذکور انبیاء سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں دیے گئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آئے گا، کیونکہ نعت تو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، اس کے علاوہ جو انبیاء کا نام آیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا کہا ہے، یہ بھی نعت سے ایم سی کیوز لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا کہلاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی بالکل مانند، جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کہتی ہے میرا بچہ چاند سا ہے، تو وہ اس سے چاند سے اس کو ملا رہی ہے، اس کی مانند قرار دینا چاہ رہی ہے، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ماں بچے کو دیتی ہے، یہ چیپٹر تھا، آپ کو پتہ ہے ماں بچے کو کیا دے رہی تھی۔ پھر ہے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، یہ بھی اصل میں ٹاپک سے ہٹ کے ایک ایم سی کیوز ہے بک کے اندر، اس کا چیپٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ دیا گیا ہے تو اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر 15 ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، پہلا چیپٹر تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ پھر اس کا حصہ بے ہے، یعنی حصہ الف میں تو ایم سی کیوز ہیں، حصہ بے میں مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ تو پہلا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں سے کسی 3 کے جوابات دیجیے۔ دیکھیں، عموماً بچے جو ہے نا اردو کی پریکٹس کرتے ہوئے کوشچن آنسر یاد کر رہے ہوتے ہیں، آنسرز یاد کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آنسر اتنے نہیں آتے، 6 مارکس کے 3 آنسرز کرنے ہوتے ہیں، یہ آپ ویسے ہی کر لیں گے، تو اس پہ آپ زیادہ فوکس مت کریں، آپ مرکزی خیال پہ، گرامر پہ،
ایسے رائٹنگ، لیٹر رائٹنگ، اس پہ توجہ دیں زیادہ سے زیادہ۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ سیکنڈ ہے، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تھرڈ، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ فورتھ، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ پانچواں، لال و گھوڑ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چھٹا، نعت میں کون کون سے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ نام لکھنے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 میں مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے۔ دیکھیں، یا تو مرکزی خیال کرنا ہوتا ہے یا خلاصہ، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چیپٹر اس میں نظریہ پاکستان اور اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل اشعار میں سے 2 کی تشریح بما شاعر کے مختصر حوالے کے ساتھ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب شعر جو ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، ہم میں سے لیا گیا ہے۔ سیکنڈ، بحر سخاوت کان مروت، یہ شعر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، نعت سے لیا گیا ہے۔ تھرڈ ہے، مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اپنا ہے پیشہ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، نعت جو ہے، نعت کا ذکر ہو رہا ہے، نعت ہے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں، نعت امیر، امیر کا جو لفظ آیا ہے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نعت کے شاعر امیر مینائی صاحب ہیں۔ 4 ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا میں اپنے آپ سے بھی جدا کر چلے، یہ غزل میں سے لیا گیا ہے۔ 5 ہے، ہیں ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، یہ بھی ہم سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، نظم اور غزل کی تعریف کیجیے یا مضمون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجیے۔ یہ تعریفوں پہ بھی ایک کویسچن آتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں 3 پارٹس ہیں، الف ب ج۔ پہلا ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تعریفیں مثالوں کے ساتھ دیجیے۔ مبتدا یا خبر، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور ان کی مثالیں بھی دینی ہیں۔ اس کے بعد بے ہے، درج ذیل میں سے 3 الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ دم بخود، شستہ، دریغ نہ کرنا، خندہ پیشانی، خوش الحان اور قباحت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جیم ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے، یعنی ناؤن، ورب، پریپوزیشن۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم نے پریکٹس کی ہوئی تھی، آپ آسانی سے اس کو کر لیں گے۔ اس کے بعد حصہ جیم میں ہے، تفصیلی سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 7 ہے، سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔ یعنی ایک لانگ میں بڑی تشریح دی جاتی ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں سیاق و اقتباس بڑا دیا جاتا ہے، جملہ تو نہیں اس کو کہیں گے، اقتباس کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں، آپ کو پتہ ہے یہ امید کی خوشی سے ہے۔ اسی طرح پھر یہ ایک اکیلے کا کریں گے تو یہ ایک ہی کرنا ہے، نہیں تو آپشن میں ہے کہ نیچے بھی اسی طرح وہی چیز ہے، سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی ہے، لیکن یہ جملے ہیں، چھوٹے اقتباس ہیں۔ تو ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے، پتہ چل گیا یہ ہمدردی سے لیا گیا ہے۔ تم اپنے ماں باپ سے خوش رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے، رشتہ ناتا۔ ہم اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان آ گیا، نظریہ پاکستان تو سمجھ میں آ گیا۔ چوتھا، ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ آپ کو سب معلوم ہوں گے، آپ نے ان کی تشریح کر کے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ تو حمد اور نعت، ٹھیک ہے، یہ نظموں میں سے ہی آئے گی مرکزی خیال، کیونکہ غزلوں کا مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں یہ واضح کیجیے کہ کراچی میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے طلبہ کیا کر سکتے ہیں۔ یا کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ تحریر کیجیے جس میں پاکستان میں پانی کے بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دیجیے۔ دیکھیں، ٹاپک وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، خط کا بھی اور مراسلے کا بھی، آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ وہ 2-3 پیراگراف کس طرح سے لکھنے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دی تھی جس میں فرسٹ اور لاسٹ پیراگراف میں نے بنا کر دیا تھا کہ ہر ٹاپک میں وہ چلے گا، بیچ میں آپ نے صرف ٹاپک اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تو وہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کا خط اور مراسلے کا پرابلم سولو ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر کم از کم 2 صفحات پر مشتمل مضمون لکھیے یا 200 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ یہ بھی پریکٹس سیشن کے لیے وقت کی پابندی ہو گئے، میری پسندیدہ شخصیت،
کرونا پر بھی ضرور کریں آپ، اور اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو اس طرح کی یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹس سے آپ ایسے دیکھیں یاد نہیں کر سکتے، ہاں ایسے کہ آپ پریکٹس کریں، مطلب آپ کچھ بھی جو ہے مواد جو ہے مٹیریل جو ہے وہ ایسے کہ آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں لیکن لکھیں اس کو اون ورڈنگ میں تاکہ آپ کو ایسے لکھنا آئے۔ اسی طرح لیٹر اور مراسلہ بھی ہے، یہ آپ کی پریکٹس سے آپ کو لکھنا آ جائے گا، اون ورڈنگ میں لکھیں ضرور تاکہ آپ اس کو سولو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج جو اردو کا پیپر تھا، اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ مسنگ ہو تو کمنٹس میں مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔